سب سے پہلے ہم خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے شکرگزار ہیں جو یہوہ خدا ایڈونائے الوہیم ہے اور جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، اور آج کے مبارک دن کے لیے شکرگزاری ہیں، سب کے سب شکرگزاری کرتے ہیں مل کر، کیونکہ تمام دنیا کے اندر بہت سے لوگ آج باپ کے تعلق سے، فادر کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں۔ آئیے آج ہم بھی کلام مقدس کی روشنی میں اس سے وہ سب کچھ سیکھیں گے جو خدا ہماری زندگی میں کرنا چاہتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں سے پڑھیے خروج کی کتاب، اس کا 20 باب اور اس کی 12 آیت۔ پرانے عہد نامے میں سے خروج کی کتاب، اس کا 20 باب اور اس کی 12 آیت ہم پڑھیں گے۔ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے۔ ایک اور حوالہ اپنی نصیحت کے لیے نئے عہد نامے میں سے پڑھیں گے۔ افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 6 باب اور اس کی 1 سے 3 آیت پڑھیں گے۔ آئے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرمانبردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کاری یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ سب سے پہلے نمبر 1، میں آپ کو 4 قسم کے مختلف باپ جو ہوتے ہیں بائبل مقدس میں ان کا ذکر ہے، لیکن میں صرف 4 قسم کے باپ کا ذکر کروں گا اور میں آپ کو سکھانا چاہوں گا اور خود بھی سیکھنا چاہوں گا روح القدس کے وسیلہ سے کلام مقدس کی روشنی میں جو بائبل مقدس ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا ہم سیکھنے لگے بایولوجیکل فادر۔ بایولوجیکل فادر جسمانی باپ کو کہتے ہیں، جس کے بیج سے، جس کے سیڈ سے آپ پیدا ہوتے ہیں، اس کو بایولوجیکل فادر کہتے ہیں۔ اور بایولوجیکل فادر کے لیے پہلی بات جو میں بتانا چاہتا ہوں، وائی فادرز ڈے کانسیپٹ آف ماڈرن پیپل اسپیشلی یورپین امریکن کرسچنس، اٹس بیسڈ آن 10 کمانڈمنٹس۔ ہم سب سے پہلے سیکھتے ہیں کہ یہ کیوں فادرز ڈے منایا گیا۔ اس کا تعلق جو ہے، یہ کانسیپٹ یہ نئے جو جدید لوگ ہیں ان کی طرف سے آیا ہے، خاص طور پر جو امریکہ میں اور یورپ میں اور اس طرح کے ماڈرن کنٹری میں رہتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو کرسچنس تھے انہوں نے یہ 10 احکام کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کانسیپٹ دیا کہ ہمیں سال میں ایک بار اپنے جو جسمانی باپ ہوتا ہے جس سے ہم پیدا ہوئے ہوتے ہیں اس کی خاص طور پر عزت اور تعظیم کرنی چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں دوسری بات، ان دس مٹیریلسٹک ورلڈ بزینس ایٹ لیسٹ ریممبر دا فادر ونس ان اے ڈے ڈیورنگ 1 ایئر۔ ان کا خیال کیا تھا کہ وہاں پر اتنی زیادہ مادہ پرستی دنیا میں آ رہی ہے، اور اب ہمارے ملکوں میں بھی، تمام دنیا کے ملکوں میں شروع ہوتی جا رہی ہے، جیسے جیسے لوگ ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں وہ زیادہ بزی ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اب جو بائبل مقدس کے مطابق وہ بیسک بنیادی ویلیوز تھیں، اقدار تھیں، دے آر فارگیٹنگ آل دوز ویلیوز، اور ان ویلیوز میں سے اب وہ بزی اتنے ہو گیا کہ اپنے ماں باپ کی وہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے باپ کی اور ماں کی قدر کر سکے، اور اسپیشلی باپ کی۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اتنے مصروف ہیں وہ کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اس لیے انہوں نے سوچا کہ چلو سارا سال تو نہیں، میں نے اپنے تجربے سے باتیں کیا کرتا ہوں، پوری یورپ میں نے دیکھا کہ میجورٹی، ناٹ آل، میجورٹی وہ ہیں جو اپنے ماں باپ کو پوچھتے نہیں ہیں بڑھاپے میں، بلکہ 16 سال یا 18 سال کی عمر میں وہ نکل جاتے ہیں اور پھر کبھی ماں باپ کو نہیں پوچھتے، نہ ان کو ضرورت ہوتی ہے ان کی، اور وہ مرنے پر آتے ہیں یا کسی خاص موقع پر کبھی کبھار آ جاتے ہیں، کئی تو بالکل ہی نہیں آتے، صرف وہ جب بیمار ہوتا ہے اور ہاسپٹل میں ہوتا ہے، مرنے والا ہوتا ہے تو پھول دینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ دن مقرر کیا کہ ہمیں سال کے پورے دنوں میں ایک دن ضرور اپنے باپ کو آنر کرنا چاہیے، اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ تیسری بات، biblical based and old fashioned culture based in developing اور انڈر ڈیولپڈ کنٹریز۔ ہم دیکھتے ہیں جو ترقی یافتہ پذیر ملک ہیں یا ترقی یافتہ ملک ہیں اور جو ترقی کر رہے ہیں، جو انڈر ڈیولپڈ ہیں، ابھی ترقی نہیں کی انہوں نے، تو یاد رکھیں ان ملکوں میں بھی بہت سے لوگ جہاں وہ biblical based ہے۔ یہ بات کہ باپ کی عزت کرنا بائبل مقدس کے اندر یہ نہیں ہے کہ صرف جب سال کا ایک دن آیا تو اس دن اس کی عزت کرو اور اسپیشل اس کو تعظیم دو۔ میں اس دن کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، یہ اچھی بات ہے ایسے لوگوں کے لیے جو سارا سال باپ کو پوچھتے نہیں ہیں
اور اس طرح سے کلچر میں رہتے ہیں، اور وہ خاص دن وہ اسپیشل اس کو جا کے 2-4 منٹ کے لیے تسلی دینے کے لیے یا اپنا پیار دکھانے کے لیے یہ کلچرلی ایک فیسٹیول کے طور پر منانے کے لیے وہ کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس کا بیس بائبل بیس یہ ہے، جو بات ہم کرتے ہیں وہ اولڈ فیشنڈ کلچر تھا، بیسڈ ان مختلف ملکوں میں، کہ باپ جو ہوتا تھا اس کی ساری زندگی، سارا دن، جب تک اس کی زین پر تھی وہ اس کی آنر کرتے تھے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ بات غیر قومیں بھی کرتی ہیں، غیر مسیحی بھی کرتے ہیں، مسیحی بھی کرتے ہیں، جو روحانی ہیں وہ بھی کرتے ہیں، غیر روحانی بھی کرتے ہیں، اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ایک کلچر ہے ڈیولپڈ۔ اور اسی طرح سے تمام دنیا کے اندر 2 قسم کے لوگ بستے ہیں، ایک وہ جو ہیں جو بالکل پرانے کلچر میں چلتے ہیں اور آج بھی چاہے وہ کسی مذہب سے، کسی تہذیب سے، کسی بیک گراؤنڈ سے، کسی ان کا پس منظر ہو، وہ اس کا خیال نہیں کرتے، وہ اپنے باپ کی عزت بہت زیادہ کرتے ہیں، اور وہ آخری دم تک، جب تک وہ اس دنیا سے چلے نہیں جاتے، ان کو پریکٹیکلی عملی طور پر عزت دکھاتے ہیں۔ اس لیے ہم ان سے سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کس میں شامل ہیں۔ ہم کیونکہ بائبل بیسڈ کرسچنز ہیں، جو بائبل پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو بائبل کے مطابق نہ صرف اسپیشلسٹ ڈے پہ کرنا چاہیے، اچھی بات ہے کہ کبھی کبھی سال میں ایک دفعہ ایک اسپیشل ڈے فادرز ڈے منا لیا جائے، لیکن ان کو ہر روز کلام مقدس کے مطابق ان کی عزت کرنی چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ پرانے اور نئے عہد نامے دونوں میں خدا کے کلام کے مطابق باپ کی عزت کے لیے خدا نے ہمیں سکھایا ہے، اور ہمیں یہ سیکھنا چاہیے۔ چوتھی بات اس میں مجھے معاف کر دینا جو میں ابھی بولنے لگا ہوں، چوتھا پوائنٹ جو جسمانی باپ کے لیے، بایولوجیکل فادر کے لیے ہے، آئی ایم سوری فار فیتھ لیس پیپل بیکاز آف ڈیتھ اور ڈیورس اور وکڈنس بائی اے فادر۔ مجھے اس افسوس کے ساتھ معاف کر دیجئے، دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے باپ نہیں ہیں، اور وہ باپ کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ یا تو ان کی ڈیتھ ہو چکی، یہ ان کے کنٹرول میں نہیں تھی، ایسے ماں باپ کی یا باپ کی۔ لیکن کئی ایک ہے جو ڈیورس کر دیتے ہیں ایسے باپ، اور وہ بھی اچھے نہیں ہوتے کیونکہ وہ اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھ پاتے، اور اس طریقے سے مصیبت پڑتی ہے دنیا کے اندر۔ اور اسی طرح سے وکڈ فادر ہوتے ہیں۔ وکڈ میں ان کو کہتا ہوں، میں اگر صحیح سخت لفظ بول دوں تو اس کا مطلب بدماش، برا، جو صرف شادی کرے بغیر ہی بچہ پیدا کر دیتے ہیں، اور جیسے جانور ہوتے ہیں، اینیمل کرتے ہیں، کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بچے کا باپ کون ہے، ماں ہی سنبھالتی ہے۔ تو ایسے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی زندگی پہ بلیو کرتے ہیں، ہم اس طرح کی تمام زندگی کو، ایسے تمام فادرز کو بائبل مقدس کے نام کنڈیم کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، اور ہم ان کے کریکٹر کو بھی مکمل طور پر گناہ اور بدی سمجھتے ہیں۔ اور یہ ہے ببلیکلی ہم نے جو کچھ سوچا ہے، جو جسمانی باپ ہے اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اور کیسے ہم کو کرنا چاہیے۔ اب میں اس لیے آپ کو پھر کہوں گا کہ ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آنر یور فادر ان آل سچویشنز، حالات کیسے بھی ہوں آپ اپنے باپ کی تعظیم کیجئے۔ ہیپی فادرز ڈے ٹو آل لیونگ فادرز، جتنے باپ بھی اس پر زندہ ہیں اس دنیا میں، میری طرف سے، لیم فیلوشپ کی طرف سے، کیو جی چرچ کی طرف سے، اور تمام مقدسوں کی طرف سے ان سب کو ہیپی فادرز ڈے۔ خداوند ان کے ساتھ ہو۔ اور یاد رکھیں کہ ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ کرنا چاہیے، لو اینڈ بلیس یور چلڈرن ان آل سچویشنز۔ اس لیے باپ کو بھی میں نصیحت کرتا ہوں کہ وہ ہر حالات میں اپنے بچوں کو برکت دیا کریں، اور چاہے حالات کیسے بھی، اور ان سے محبت کیا کریں۔ دی ورڈ آف گاڈ، ہولی بائبل انسٹرکٹس بائی یہوہ گاڈ ان اولڈ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے نئے اور پرانے عہد نامے میں، یہوہ خدا جو ہے وہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے، اور ہر وقت کرنی ہے، ہر حالات میں کرنی ہے۔ گاڈ بلیس یو آل، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اب ہم دوسرے قسم کے فادر کی یہاں بات کرنے لگے ہیں۔ نمبر 2، فاسٹر فادر۔ فاسٹر فادر کو اردو میں ذرا مشکل لفظ ہے، رضائی باپ یا کفیل باپ۔ میں اس کا مطلب آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ فاسٹر فادر اس کو کہتے ہیں جو آپ کا باپ تھا نہیں، لیکن اس نے آپ کو اڈاپٹ کر لیا، اس نے آپ کو لے پالک بنا لیا اپنا بیٹا، اور اس کے لیے ہم بائبل مقدس پر ایمان رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے کہ آپ لے پالک بیٹا نہیں رکھ سکتے، لیکن ہم اس بات پر بلیو کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ بائبل ہمیں یہ الاؤ کرتی ہے۔ ایستر کی کتاب، اس کا 2 باب 5 سے 7 آیت، ہم اس پر یہ حوالہ پڑھیں گے، فاسٹر فادر کے لیے، رضائی فادر کے لیے یا کفیل باپ کے لیے۔ آپ بائبل مقدس میں سے ہم سیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہماری زندگی میں یہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ بائبل مقدس کی مطابق ہمیں زندگی بسر کرنی ہے۔ اور یہاں پر جب ہم سٹڈی کریں گے تو یہ 5 سے 7 آیت ہے ایستر کی کتاب، اس کے 2 باب کی۔ ایستر 2 باب
اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے، اور 5 سے 7 آیت پڑھیں گے۔ اور قصر سوسن میں ایک یہودی تھا جس کا نام مردکی تھا، جو یائر سمی بن کیس کا بیٹا تھا، جو بنیامینی تھا، اور یروشلم سے ان اسیروں کے ساتھ گیا تھا جو شاہ یہودا یکونیا کے ساتھ اسیرے میں گئے تھے، جن کو بابل نبوکت نظر اسیر کر کے لے گیا تھا۔ اس نے اپنے چچا کی بیٹی حدثہ یعنی یاسر کو پالا تھا، کیونکہ اس کے ماں باپ نہ تھے، اور وہ لڑکی حسین اور خوبصورت تھی۔ اور جب اس کے ماں باپ مر گئے تو مردکی نے اسے اپنی بیٹی کر کے پالا۔ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ بائبل مقدس ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ہم بیٹے یا بیٹی کو اپنا لے پالک اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اور یہاں پر یہ اس کے تائے کا بیٹا تھا، اور حادثہ جو آستر ہے وہ اس کے چاچے کی بیٹی تھی، اور وہ چھوٹی تھی، اور یہ جوان تھا، اور یہ خدا کو پیار کرنے والا تھا۔ بائبل کی تعلیم کے مطابق یہ نہیں کہا گیا کہ یہ اس وقت 5 سال کی ہوگی، 7 سال کی ہوگی جب یہ اسیر ہو کے گئی تھی تو یہ بھی اپنے اس چچا کے بیٹے کے ساتھ چلی گئی، تو اس نے اپنی بیوی بنا لیا کیونکہ وہ اس کو اپنا کورنگ دینا چاہتا تھا۔ یا اس نے 10 سال کی لڑکی سے یا 20 سال کے لڑکے سے یا 50 سال کی لڑکی سے یا کسی بھی طرح سے اپنی کچھ بنا لیا، نہیں، وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے اس کو اڈاپٹ کر لیا اور لے پالک بنا لیا۔ یہ اس کا باپ بن کر کام کرتا تھا، اور اس نے اس سے شادی نہیں کی بلکہ اس کی تربیت باپ ہوتے اس نے کی۔ وہ بڑے بھائی کی طرح تھا لیکن وہ اس کا باپ بن گیا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ہم لے پالک ہونے کے لیے بائبل کی تعلیم پر چلتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی لے پالک کوئی نہیں ہوتا، لے پالک تو ہو نہیں سکتا، اس کے ساتھ جو مرضی کر لو، بدکاریاں کرو، بیوی ہو کوئی بھی ہو، اس کی جو مرضی ہوتا رہے، تو ہم اس کو لے پالک ہی ہیں نا، اس کے ساتھ جو مرضی کرو۔ ہم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے۔ بائبل ہمیں پاک تعلیم دیتی ہے۔ بائبل واحد کتاب ہے جو ساری زندگی سیکس کے گرد نہیں گھماتی۔ ہم یہ بندہ اس نے شادی نہیں کی تھی، مردکی نے بھی، اور یہ حیران ہوں گے کہ یہ پاکیزگی میں آستر کو اپنی بیٹی کر کے پالتا ہے۔ اس کو فاسٹر فادر کہتے ہیں، اور جیسے میں نے پہلے آپ کو لفظ بتائے رضائی باپ یا کفیل باپ کہتے ہیں۔ He is not your biological father, but he adopted you and took care of you in many situations. یہ وہ ہوتا ہے جو فاسٹر فادر ہے، رضائی باپ ہے، وہ ہوتا ہے جو بائبل مقدس کے مطابق آپ کا بایولوجیکل فادر ہوتا ہے، نہیں ہوتا، آپ کا جسمانی باپ نہیں ہوتا، لیکن اس نے آپ کو اڈاپٹ کیا ہوتا ہے، لے پالک لیا ہوتا ہے، لے کے پالا ہوتا ہے، اور وہ آپ کی سچویشنز میں، تمام حالات میں آپ کی کیئر کرتا ہے، آپ کی احتیاط کرتا ہے، آپ کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فاسٹر فادر۔ ہی گیو دا ڈیوٹی آف اے فادر ان مینی اسپیکٹس۔ یاد رکھے بہت سے پہلوؤں میں یہ اپنے باپ، اپنی بچوں کی، جس کو وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے، بیٹا ہو بیٹی ہو، اس کی کیئر کرتا ہے۔ اور ہی ڈیزروز مور آنر اینڈ اوبیڈینس ایف ہی براٹ یو اپ۔ اگر آپ کے فاسٹر فادر نے، آپ کے رضائی باپ نے، جو آپ کا اصلی باپ نہیں تھا لیکن دوسرے نے آپ کا باپ بن کر کام کیا ہے اور اس نے آپ کی کیئر کی ہے، تو یاد رکھیں اس کی زیادہ عزت کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی تابع داری بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو آپ کا اصلی باپ نہیں تھا لیکن اس نے اصلی باپ کا کردار ادا کیا، حالانکہ وہ آپ کا اصلی باپ نہیں تھا۔ اور میں ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جن میں بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ بے شک میرے ریئل ماں باپ تو تھے، میرے ماما مرے نہیں تھے، لیکن ہم 10 بہن بھائی تھے، اور مجھے بھی میری ماسی نے اور ماسٹر نے اڈاپٹ کیا تھا۔ میں ان کو ابا جی کہتا تھا، میں ان کے ساتھ رہا ہوں، اور انہوں نے بہت میری کیئر کی۔ آپ حیران ہو گئی، جب تک وہ زندہ تھے وہ میری اتنی زیادہ کیئر کرتے تھے۔ بے شک میرا اصلی فادر بھی تھا، وہ مجھے پیار کرا، لیکن میں ان کے ساتھ رہتا تھا، میرا ان کے ساتھ زیادہ وہ تھا۔ تو یاد رکھیں اس نے جو میری کیئر کی اور پیار کیا وہ آج بھی مجھے یاد ہے۔ اور جب میرے اس باپ کی ڈیتھ ہوئی تھی تو میں چھوٹا تھا، 16 سال کا تھا، میں بے ہوش ہو گیا تھا ایک دم سے جب ان کو میں مرتے اپنے ہاتھوں میں دیکھا۔ تو یاد رکھیں کہ جو ایسا باپ ہوتا ہے جس نے اڈاپٹ کر کے آپ کو کیا ہے، یعنی فاسٹر فادر جو ہوتا ہے، اس کی زیادہ عزت اور زیادہ تعظیم کرنی چاہیے، اور کیونکہ اس نے آپ کو مشکل وقت میں آپ کو پرورش کی ہے، آپ کو یہاں تک لایا ہے، اس کی ڈیوٹی نہیں ہے یہ۔ کوئین آستر از گریٹ ایگزامپل۔ ہم نے ابھی پڑھا کہ جو آستر ملکہ ہے بائبل میں بہت بڑی ایگزامپل ہے، اور ہم نے دیکھا کہ یہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ مردکائی جو تھا، مردکی جسے ہم کہتے ہیں اردو میں، وہ اس کا بڑا کزن تھا اور کزن بردر تھا، لیکن اس نے باپ بن کر اس کو یہاں پر لایا۔ اب میں ان کے لیے جو تمام لوگ ایسے بچے پالے ہیں جن کے بچے نہیں ہوتے یا
خدا کی طرف سے ایسا کو ہوتا ہے یا جسمانی طور پر ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ماں باپ مر جاتے ہیں اور وہ ان کو لے کر اپنا بیٹا لے کر پال لیتے ہیں، اور کسی نہ کس طرح سے مختلف لوگ اس طرح سے کرتے ہیں۔ بعض ماں باپ ایسے ظالم ہوتے ہیں، خاص کر یورپ امریکہ میں، ہمارے ملک میں بھی میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کو کہ ایسے ہوتے ہیں، وہ اپنے بچے پیدا کر کے پھینک دیتے ہیں، کسی ایسے گھر میں دے دیتے ہیں جہاں پر وہ گورنمنٹ سے لوگ لے لیتے ہیں، اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور میں اس طرح کی بہت سچی کہانیاں جانتا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فاسٹر فادر یا فاسٹر مدر ہو، ان کی زیادہ عزت ہے، کیونکہ وہ ان کی ڈیوٹی نہیں تھی، وہ ان کا فرض نہیں تھا، وہ ان کو لیکن وہ باپ جیسی محبت کرتے، اور ایسے فادر کی ہمیں بہت زیادہ عزت اور آنر کرنی چاہیے۔ بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے۔ اور ملکہ نے بھی، آپ نے دیکھا کہ استر نے کیا کیا، کلام میں لکھا ہے کہ استر کوئین بھی بن گئی، ملکہ بن گئی، اور اتنے بڑے عہدے پہ چلے گی، لیکن وہ مرد کی اسی طرح حکم مانتی تھی، اسی طرح سے فرمانبرداری کرتی تھی۔ آپ کتنے بڑے ہو جائیں، آپ دنیا میں کتنے بڑے شہنشاہ، انجینئر، ڈاکٹر، یہ وہ فلانا بہت کچھ بن جائیں، آپ بڑے بزنس مین بن جائیں، لیکن آپ کو بائبل مقدس کے مطابق پہلے نمبر پر آپ کا اگلا اصلی فادر ہے، بایولوجیکل فادر ہے، اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس کی عزت اور تعظیم کرنی چاہیے۔ اور اگر نہیں ہے تو اگر آپ کا فاسٹر فادر ہے تو اگر آپ ان کے ساتھ ہیں، تو اگر میری طرح آپ کا فاسٹر فادر بھی ہے اور آپ کا ریئل فادر بھی ہے، تو آپ کو دونوں کی عزت کلام کے مطابق جائز ہے۔ اب میں خدا کے کلام کے مطابق ایک دفعہ پھر سے اپنی طرف سے، لیمپ کی طرف سے، اور کے جی چرچ کی طرف سے، اور لیمپ ٹی وی کی طرف سے آپ تمام لوگوں کو ہیپی فاسٹر فادرز ٹوڈے۔ آج جتنے بھی فاسٹر فادر ہیں ان سب کو آج کا دن مبارک ہو، ویل ڈن، آپ نے بہت کچھ کیا ہے، کیونکہ آپ نے جو آپ کے بچے نہیں تھے ان کو لے کر پالا، اور آپ نے باپ کا کردار ادا کیا، اور آپ کی عزت خدا کی نظر میں بھی اور انسانوں کی نظر میں بھی بہت ہے۔ آئیے ہم تیسری قسم کے فادرز کے متعلقات سیکھنا چاہتے ہیں۔ تیسری قسم کے فادر جو ہے بائبل میں اس کو روحانی باپ کہا جاتا ہے، اسپرچول فادر۔ ہم اسپرچول فادر کے تعلق سے کچھ سیکھیں گے۔ ہم اس کے لیے بائبل مقدس میں سے ہم ایک حوالہ پڑھیں گے، پہلا کرنتھیوں یعنی کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا پہلا خط، اس کا 4 باب 14 اور 15 آیت۔ ہم پہلا کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا پہلا خط اور اس کا 4 باب اور اس کی 14 اور 15 آیت پڑھیں گے۔ میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے یہ باتیں نہیں لکھتا، بلکہ اپنے پیارے فرزند جان کر تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ 1 کرنتھین چیپٹر 4 ورس 14 and 15۔ میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے یہ باتیں نہیں لکھتا، بلکہ اپنے پیارے فرزند جان کر تم کو نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ اگر مسیح میں تمہارے استاد 10,000 بھی ہوتے تو بھی تمہارے باپ بہت سے نہیں، اس لیے کہ میں ہی انجیل کے وسیلہ سے مسیح یسوع میں تمہارا باپ بنا۔ یہ روحانی باپ ہونے کی حیثیت کی بات کر رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول یہ بات اپنے ان لوگوں کو کہتا ہے جو اس کے وسیلہ سے خدا میں آئے اور جن کی اس نے روحانی طور پر پرورش کرنے میں بہت زیادہ قربانی دی، اور کلام سنایا، محنتیں کی، دکھ سہا، اور جو کچھ وہ کر سکتا تھا جسمانی اور روحانی طور پر، اور ان کو خدا تک لانے کے لیے اور خدا کے ساتھ چلنے کے لیے اور برکتیں دینے کے لیے وہ کرتا رہا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ استاد تو بہت ہوں گے آپ کے، لیکن باپ ایک ہی ہے، اور وہ اس کو روحانی باپ کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو چند ایک باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ He may be a direct instrument to connect you to the Heavenly Father by preaching, praying according to gospel of Jesus Christ۔ ایسا ممکن ہے کہ یہ شخص جس کو ہم اسپرچول فادر، روحانی باپ کہتے ہیں، وہ ڈائریکٹلی اس کے وسیلہ سے آپ کو نجات ملی ہو، اس کے کلام سنانے سے، اس کی محنت کرنے سے، اس کی دعاؤں سے، اس کے آنسوؤں سے، اور اسے انجیل سنانے کے سبب سے آپ کو نجات کا تجربہ ہوا ہو، یا پروفٹس کا جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کلام تھا اس کو سنانے سے، یا نئے عہد نامے کی مسیح کی انجیل سنانے سے ان کو نجات کا تجربہ ہوا۔ یہ خدا سے کنیکٹ کر دیا اس نے آپ کو، وہ آپ کا روحانی باپ کہلا سکتا ہے۔ اور اب روحانی باپ جو ہے، ہی مے بی یور فاسٹر اسپرچول فادر، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آپ کا رضائی روحانی باپ ہو۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہو گئی، کیا روحانی طور پر بھی ایسے ہوتا ہے؟ ہاں ایسے ہوتا ہے۔ ایک بندے نے آپ کو پیدا کیا، اور فرض کرو میں روحانی طور پر بردر سونلال پلوس کی میٹنگ میں نے نجات پائی، اس چرچ میں کافی ڈیولپ ہوا، اور اس کے بعد آگے جو میں نے ترقی کی وہ بہت سے اور لوگوں نے میری لائف میں کام کیا، لیکن ان میں سے باپ ایک ہی ہوگا جو آپ کی ڈیولپمنٹ کا۔ کبھی کبھی آپ کو اپنا باپ جو ہے نا وہ کسی وجہ سے نہیں ملتا، بعد میں مطلب فاسٹر باپ بھی نہیں ملتا، اور اب میرا باپ جب مر گیا تو اس کے بعد تو میرا کوئی باپ نہیں تھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس طرح سے خدا جو ہے بعض کا تو آپ کا ایک فاسٹر باپ ہوتا ہے۔ یعنی آپ توبہ آپ نے کہیں کی ہے، میں مثال دیتا ہوں، لیمپ فیلوشپ میں بہت لوگوں نے توبہ کی، لیکن بعد میں
وہ ڈیولپ ہونے کے لیے بہت سے چرچز میں گئے, بہت سے بائبل اسکولوں میں چلے گئے, انہوں نے ڈیولپ کیا وہاں پر, تو وہ ان کے اسپرچولی فاسٹر اسپرچول فادر ہوں گے. ان کی بھی ہم نے جو بعد میں ایک انسٹرومنٹ بنتے ہیں کہ آپ کو گرو کریں روحانی طور پر خدا کے کلام کے مطابق, ان کو کہتے ہیں روحانی طور پر آپ کے رضائی اور روحانی باپ. آپ حیران ہوں گے, یہ میرے لیے بھی آج ایک نیا کانسیپٹ خدا نے دیا, مجھے سمجھایا کہ جس طرح جسمانی طور پر بایولوجیکل فادر ہوتے ہیں, اس طرح سے روحانی طور پر بھی اسپرچول جو ڈائریکٹ جن کی کلام سے, جن کی خدمت سے آپ نجات پاتے ہیں, خدا میں آتے ہیں, وہ آپ کے باپ ہوتے ہیں روحانی. چاہے وہ بہن بھی ہو سکتی ہے, خدا کی بندی بھی ہو سکتی ہے, وہ بھی روحانی ماں بھی کھلا سکتی ہے, روحانی باپ کی جگہ بھی لے سکتی ہے, وہ کوئی بات نہیں ہے. اور اگر وہ آپ کو ڈیولپ کرتا ہے بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کسی وجہ سے آپ کو بعد میں کوئی اور اڈاپٹ کر لیتا ہے, کوئی اور آپ کو لے پالے کر بنا لیتا ہے, تو وہ آپ کا فاسٹر فادر ہوتا ہے روحانی طور پر بھی, جس طرح سے جسمانی طور پر ہوتا ہے روحانی طور پر بھی ہوتا ہے. وہ آپ کو ڈیولپ کرنے میں آپ کو بڑا کردار ادا کرتا ہے. وی شوڈ آنر آل آف دیم, کیونکہ یہ جو اسپرچل فادر ہیں who became an instrument to grow you spiritually according to the word of God, یہ وہ باپ ہے. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں, جیسے ہم نے سینٹ پال کی بات کی ہے, تو وہ کہتا ہے کہ میں روحانی طور پر تمہارا باپ ہوں. ان میں سے سب لوگ پاول کے وسیلہ سے چینج نہیں ہوئے تھے. بعض لوگ دوسرے خدا کے رسولوں اور نبیوں اور خدا کے بندے بندیوں اور پاسٹرز اور ایونجلسٹ کے وسیلے بدلے تھے. لیکن پالوس نے ان پر محنت کی, تو وہ ان کا باقاعدہ طور پر بعض اوقات وہ ان کا اسپرچل فادر تھا ڈائریکٹلی, اور بعض اوقات ان کا وہ اسپرچل فاسٹر فادر تھا, یعنی اس نے ان کو ڈیولپ کرنے میں کام کیا تھا, استاد بناتے. لیکن وہ کہتا ہے کہ باپ میں ہی ہوں. وہ اس لیے دعویٰ کرتا ہے کہ سب سے زیادہ کام اس نے ان کی زندگی میں کیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیے میں کہنا چاہوں گا, ہیپی اسپرچل فادرز ٹوڈے اینڈ فار ایور, کنٹینیو دس بلیسڈ ورک ٹل یو لیو دس ارتھ. میں تمام روحانی باپ کو مبارکباد کہتا ہوں کہ آج اور ہمیشہ تک آپ لگاتار لوگوں کے لیے برکت کا سبب بنتے رہیں, اور یہ کام جو مبارک کام ہے اس کو جاری رکھیے, تاکہ جب تک آپ دنیا میں ہیں یہ خدمت کرتے رہیں. اس لیے روحانی باپ کے لیے بھی یہ نصیحت ہے, اور ان سب کو بہت بہت مبارک ہو. میں نے ان کو مبارکباد دی, ہیپی کہا ہے اسپرچل فادر. ایک اور بڑی بات اس میں مجھے بتانا بہت ضروری, رول کو سمجھ دیکھا, یہ بھی بتاؤ. مجھ سے بہت لوگ سوال کرتے ہیں, آج کل یہ روحانی باپ کا سلسلہ بڑا چل پڑا ہے, اور بائبل مقدس کے اس عہدے کو, اس بات کو بڑا غلط استعمال کیا جاتا ہے. اس لیے آج ہم اس غلط حصے میں سے نکلنے کے لیے, اپنی نصیحت کے لیے خدا یسوع مسیح کے دیے ہوئے کلام کو پڑھیں گے, تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ خدا یسوع مسیح نے یہ باتیں کیوں کہی. خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے کہ یہ غلط استعمال جو اسپرچل فادر کا کیا جا رہا ہے, روحانی باپ کا, اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں متی رسول کی انجیل, اس کا 23 باب, اس کی پہلی آیت سے 11 آیت تک میں پڑھوں گا. دھیان سے سنیے, کیونکہ میں صرف 2-3 پوائنٹ اس میں بولوں گا. اس وقت یسوع نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہیں کہ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں, بس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو, لیکن ان کے سے کام نہ کرو, کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں. وہ ایسے بھاری بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں, مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے. وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کو کرتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے تعویذ بڑے بناتے اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں, اور ضیافتوں میں صدر نشینی, عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں, اور بازاروں میں سلام, اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں. مگر تم ربی نہ کہلاؤ, کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے, اور تم سب بھائی ہو. اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو, کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے. اور نہ تم ہادی کہلاؤ, کیونکہ تمہارا ہادی ایک ہی ہے, یعنی مسیح. خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے, آمین. یسوع کو یہ باتیں کیوں کہنا پڑیں؟ کیونکہ جس زمانے میں یسوع مسیح زمین پر آئے, انسان بن کر رہے, انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ پوری ہسٹری میں بھی بہت سے ایسے لوگ آتے رہے, اور خاص طور پر یسوع مسیح کے زمانے میں بھی لوگ آتے رہے, اور آج بھی 2000 سال میں مسیحوں میں بھی اور یہودیوں میں بھی اب بھی ایسے لوگ آتے ہیں. ہوتا کیا تھا کہ یہ جو ربی ہوتے تھے یہ اپنے اسکول آف تھاٹ میں لوگوں کو لے لیتے تھے, اور اس طرح سے ہر ربی کا اپنے ایک اسکول آف تھاٹ ہوتا تھا.
जब वो किसी को शागिर्द बनाते थे वो कहते हैं अब ना माँ बाप तेरा कोई है, ना कुछ भी, इनकी इज्जत भी नहीं करनी, हमारी इज्जत करनी है। अगर हम कहते हैं कि नहीं जाना तो नहीं जाना, जो कुछ हम आपको सीधे या उल्टे काम कहते हैं सब करने पड़ते हैं। यहाँ तक कि गैर मजहबों में भी अब बहुत से ऐसे बाप बनकर और बहुत से जो मजहबी लीडर हैं या दुनिया में जो बाइबल मुकद्दस रूहानी हैं वो भी दुनिया में पकड़े गए हैं कि वो ऐसे ही किसी को अडॉप्ट करके या किसी को अपना रूहानी बेटा बेटी बनाकर उसके साथ ऐसे ऐसे गलत काम करते हैं कि जिसका जिक्र करना मुझे शर्म आ रही है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस पूरा ओपन है। अभी ये अमेरिका यूरोप में जाए आपको पता लगेगा, और हमारे मुल्क में भी बहुत सी चीज़ें पर्दे में होती हैं और वो छुपी रहती हैं, लेकिन अब यूट्यूब पे बहुत से लोग बता देते हैं कि क्या किया जाता है। मजहबी लोग क्या करते हैं जो हेड होते हैं, या रूहानी लोग क्या करते हैं, और वो उनसे नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे। उनके साथ आई एम सॉरी सेक्स का भी गलत का इस्तेमाल कर लेते थे, और वो समझते ये उनका राइट है। और ये पकड़े गए हैं लोग पूरी दुनिया में अब भी, और ये फकी फरीसी करते थे जो उस्ताद बनाते। दूसरी बात वो कहते थे कि अब मैं ही सारों को, मेरी मर्जी का तो हिल नहीं सकता, मैं ही तेरा बाप हूँ, मैं ही तेरा सब कुछ हूँ, मैं जो कहूँगा उल्टा कहूँ सीधा को तो मेरी बात मान। तो यीशु मसीह ने नसीहत की कि जो बाइबल के मुताबिक आपको ये बातें कहते हैं वो तो मानो, और जो ये करते हैं, ये आपसे डिमांड करते हैं, ये गलत है। और इसलिए तुम ज़मीन पर किसी को अपना बाप नहीं कहना, आपने ज़मीन पर किसी को अपना रबी भी नहीं कहना, ना आपने ज़मीन पर किसी को हादी कहना है। आपका तल्लक आसमान के साथ है, आप डायरेक्ट खुदा बाप आपके लिए आसमानी बाप है, और उसके साथ तल्लक रखे, वो आपका बाप है। आप जो उस्ताद है, यीशु मसीह से बेस्ट कोई उस्ताद है, रूल कुदस आपका उस्ताद है। और फिर हम देखते हैं कि खुदा ने रूल कुदस इसलिए भेजा कि वो हमें उस्ताद देता है, किसी के वसीले पढ़ाए, किसी के वसीले सिखाए या डायरेक्ट सिखाए। तो वो बंदे जिनके वसीले रूल कुदस थोड़ा सा को मुकाशफा पेश कर देता है, वो उसका गलत इस्तेमाल करके, ऐसा औरतें भी हैं, आदमी भी हैं, जो अपने आप को रूहानी माँ या रूहानी बाप बन के उनके साथ गलत किस्म के काम करने के, उनके नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, उनसे पैसे लेते हैं और ये करते हैं। आज दुनिया के अंदर मुझे शर्म आ रही है बताते हुए कि बहुत से ऐसे लोग एक गलत तालीम के तकाबू में आ गए हैं, इन्फ्लुएंस में आ गए हैं। शैतान और इंसान ने मिलकर ये ऐसा इन्फ्लुएंस बाइबल से वह गलत इस्तेमाल करके खुदा के कलाम का, बाइबल में लिखा है कि हक के कलाम को दूसरी से काम में लाना चाहिए, ताकि जब खुदा के सामने जाएं तो हमें शर्मिंदा होना ना पड़े। तो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। हमारा काम नहीं है, मैं भी एक छोटा सा खुदा का खादम हूँ, मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ, लेकिन हज़ारों लोग मुझे प्यार करते हैं बाप की तरह। उसमें बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, बहनें भी हैं, भाई भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, जिनको पता है मेरा, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और बाप कहते हैं। यहाँ तक कि मुझे काले गोरे फीनो, मैं आपको क्या क्या बताऊँ, पूरी दुनिया में मुझे अपना स्पिरिचुअल फादर कहते हैं। मैंने कहा मैं आपका स्पिरिचुअल फादर नहीं हूँ, मैं तो आपकी लुक आफ्टर ही नहीं करता, मैं तो आपसे कम्युनिकेशन नहीं करता। लेकिन आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे ऐसे कहते हैं। लेकिन याद रखें कि इसका ये मतलब नहीं कि मैं डिमांड करूँ कि वो मुझे पैसे भेजा करें, वो मुझे ये किया करें, वो मेरे लिए ये करें वो करें। बाप की जिम्मेदारी नहीं है। बिब्लिकली हमें ये राइट दिया गया है, लेकिन रूल कुदस के वसीला से खुदा जब किसी के दिल में डाले, खुदा उनको समझाए, हो सकता है मुझसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत हो, वो उसकी मदद करना चाहते हो, तो मैं उनको मना नहीं करता, ना मैं कभी अपने लिए कोई डिमांड करता हूँ, मैंने आज तक नहीं किया। ये बाइबल का स्टाइल है, मुझे जो खुदा ने सिखाया मैं खुदा से मांगता हूँ और खुदा मुझे देता है। लेकिन अगर कोई ऑनर करना चाहता है अपनी मर्जी से, वो उनकी मर्जी है, वो कलाम को बे करना चाहते हैं या अपना प्यार का इजहार करना चाहते हैं या ऑनर करना चाहते हैं या वो इज्जत से बाप समझकर खिदमत करना चाहते हैं, तो चाहे वो जिस्मानी बेटे हों, चाहे वो रूहानी बेटे हों, चाहे वो किसी भी तरह के हों, तो वो उनकी अपनी मर्जी है। इसलिए मैं ऐसी तालीम को कंडेम करता हूँ। मैं इस तालीम के हक में नहीं हूँ कि कोई मुझे बाप कहे, डैडी डैडी कहे, और मेरी माँ भी मुझे डैडी कहे, मेरा बाप भी मुझे डैडी कहे, मेरे से बड़ी बड़ी बहनें जो वो भी मुझे डैडी कहें, क्योंकि वो मेरी मेंबर हैं। ये शैतानी तालीम है, ये मसीह की तालीम के ख़िलाफ़ है। आज मैं खुले दिल से और साफ तौर पर उसके मसा में इसको कंडेम करता हूँ पूरी दुनिया में। इफ एनीबॉडी इज डूइंग लाइक दैट, ही इज नॉट फ्रॉम गॉड, ही इज डूइंग समथिंग विच इज अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड, विल ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह ने कहा किसी को बाप नहीं कहना, इसीलिए कहा था, ये नहीं कहा था कि बाप कह नहीं सकते या रोकता नहीं है। उससे कहा था बाप बाप कह के तो तुमने रब्बी को या उस्ताद को बाप बना लिया या वैसे बना लिया, तो उस वो आपसे आपका मिस यूज़ करेगा। मिस यूज़ करने वाले के लिए खुदा ने कंडेमनेशन की है। और याद रखें कि खुदा जीसस क्राइस्ट वार्नड एंड टॉट अगेंस्ट द मिस यूज ऑफ दिस टाइटल बाय रबीज, टीचर्स, मे बी रिलीजियस और स्पिरिचुअल फादर। हो सकता है कि बहुत से लोग उस ज़माने में यीशु मसीह ने उनको इंतबाह किया और सिखाया कि ताकि जो लोग मिस यूज़ करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं अपने इस टाइटल का, इस खिताब का, जो रब्बीज़ को यानी टीचर्स कहलाते थे या फिर रूहानी या मजहबी लीडर होते थे या बाप होते थे, तो उनका काम नहीं है कि वो ये काम करें। अगर वो कर रहे हैं तो वो तौबा करें
اور خدا کے پاس واپس آئیں. They should repent of their sins and they should control themselves and they should not demand all these things from all the other people. پیارے بھائی اور بہنوں, ابھی تک جو بیسٹ چیز ہے میں نے بیسٹ فادر ابھی تک آپ کے سامنے پیش نہیں کیا, اور مجھے آج آپ کو سننا ہوگا تھوڑا سا, اور آپ انجوائے کریں گے کیونکہ میں بائبل بیسڈ فادر کی تعلیم آپ کو دے رہا ہوں. چوتھی قسم کے ہیونلی فادر, اس کے لیے ہم 2 حوالے پڑھیں گے. متی رسول کی انجیل اس کا 6 باب, اور وہاں پر ہم دیکھیں گے 6 باب میں متی رسول کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 9 آیت صرف ہم پڑھیں گے. خدا کے کلام میں اس طریقے سے لکھا ہے, یہ یسوع مسیح نے کہا تھا, پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے. یعنی آپ نے ہیلوڈ بی دی نیم, آر فادر ہو آرٹ ان ہیون, ہمارا خدا جو آسمان پہ رہتا ہے, یعنی خدا لامحدود خدا اور قدرت والا خدا, جلالی خدا جو ازلی اور ابدی ہے, who is eternal and everlasting, وہ ہمارا رہتا ہے. اور یاد رکھیں کہ وہ ہماری زندگی کے لیے ہر ایک سورس ہے, اس لیے ہم نے اس سے دعا کرنی ہے, اس سے مانگنا. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, یہاں پر آسمانی باپ کا ذکر ہے. اور یاد رکھیں کہ اگر آپ لوکا کی انجیل اس کا 11 باب اور اس کی 13 آیت پڑھیں گے تو وہاں پر بیسٹ فادر کا ذکر ہے, اور وہ ہے ہمارا خدا. 13 آیت میں لکھا ہے مقدس لوکا کی انجیل لوک چیپٹر 11 ورس 13, بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے ماننے والوں کو روح القدس کو نہ دے گا. ہاللیلویہ. یاد رکھیں آپ کا آسمانی باپ آپ کو روحانی برکتیں بھی دے سکتا ہے, جسمانی برکتیں بھی دے سکتا ہے. وہ لامحدود ہے, وہ لامحدود حیثیت رکھتا ہے, اس کے بعد بہت کچھ ہے, اس سے شرمانا نہیں ہے. آپ کی جو ضرورت بھی آپ مانگ سکتے ہیں, لیکن اس کو یہ حق حاصل ہے کیونکہ وہ خدا ہے, اس کی حکمت لامحدود ہے, اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے. وہ ہر چیز ہم سے بہتر سمجھتا ہے, ہمارا فیوچر بہتر سمجھتا ہے, ہماری ضرورت بہتر سمجھتا ہے. اگر ہم خدا سے کچھ مانگے اور وہ نہ دے تو برا نہیں منانا, یہ اس کی مرضی ہے, جو ہمارے لیے بیسٹ ہوگا وہ کرے گا. مانگ ہم سکتے ہیں سب کچھ, آپ اچھی روحانی نعمتیں بھی مانگ سکتے, جسمانی بھی مانگیے, لیکن جسمانی سے زیادہ روحانی اچھی ہیں کیونکہ روحانی ابدی بھی ہیں اور ازلی بھی ہیں. خدا شروع سے پلان کر چکا کہ انسان کو وہ روحانی برکتیں دے گا, اور وہ دیتا ہے جس میں نجات ہے, پاک روح ہے, خدا کے تجربات ہیں, معجزات ہیں, اور اپنے خدا روح القدس کی نعمتیں ہیں, اور میں کیا کیا بتاؤں, بہت کچھ ہے. تو خدا آپ کو روحانی نعمتیں آلریڈی خدا مسیح یسوع میں دے چکا ہے, گرانٹ کر چکا ہے, اس کو آپ نے ریسیو کرنا ہے. آئیے ہم اس کے تھوڑا سا آگے سیکھتے ہیں. جو ہیونلی فادر جو آسمان پر باپ ہے وہ روح القدس بھی دیتا ہے. تو آج ہم یہی دعا کریں گے. یہ آخری باتیں ہیں 2-4 میں نے جو بتانی ہے وہ سیکھ لیجئے. آپ کا آج کا اصل میں ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ جسمانی دنیا لوگوں کی طرح باپ بوپ کو جا کے پھول چھول دے لیں, وہ دے میں اس کے خلاف نہیں بول رہا, چلو اس کو کھانا کھلا دیں, کچھ اور کر دیں, کپڑے دے دیں, وہ کرو. دس از ناٹ بیڈ. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اگینسٹ دیٹ ٹوڈے کہ آپ ہی اپنے جسمانی باپ کو نہ کرو. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل بات ہم روحانی ہیں, جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں, جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. اس لیے روح القدس سے جب میں کلام مانگ رہا تھا تو اسے مجھے کچھ باتیں لکھائیں, اس لیے میں انگلش اور اردو دونوں میں کر رہا ہوں. میں نے لکھ لی جبکہ میں عام طور پر نہیں لکھتا, تو ڈائریکٹ خدا مجھے بتاتا جا رہا تھا. یہاں پر انگلش تھوڑی بہت الٹ پلٹ جلدی میں نے لکھ لی ہوگی, لیکن جو خدا نے مجھے پہلا پارٹ یہ ہے, اے پارٹ اس کا, اس بات کا ہیونلی فادر کا, ایز اے کریٹر سورس آف آل کریشنز گاڈ از کالڈ دا کریٹر فادر. ہی لوڈ آل ہیومن بینگز ایز ہز کریشن. یاد رکھو جو خدا ہے وہ خالق ہے, ہم سب اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئے ہیں, تمام مخلوقات اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئے ہیں. وہ تمام مخلوقات کا باپ ہے, اور وہ تمام مخلوقات کا مخلوقی باپ, اخلاقی باپ ہے, سمجھے کہ مخلوقی یعنی خلقی باپ ہے, خلق کرنے والا, کریٹر باپ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اس لیے خدا تمام انسانوں کو پیار کرتا ہے, تمام ہی انسانوں کو جو اس نے پیدا کیے ہیں, اور ان کے لیے اس نے انتظام کرتا ہے اور اس نے کیا ہے, اور اس لیے ہم اس کا شکر کرتے ہیں. دوسرا بھی ایک اور بات بھی ہے جس کا بائبل میں ذکر ہے, وہ ہے سیٹن از دا فادر آف آل سینرز ان دا اسپرچل بیبلیکل ٹرمنالوجی. اگر ہم روحانی طور پر بائبل کے مطابق اس ٹرمنالوجی کو, اس علامت کو استعمال کریں تو بائبل کلیئر کہتی ہے کہ تمام گناہ گار جو ہیں وہ اس ابلیس کے قبضہ میں ہیں. جو آدم کی نسل سے پیدا ہے وہ سب گناہ گار ہیں, اس وجہ سے وہ شیطان ان کا باپ ہے. یسوع نے بار بار کہا تم اپنے باپ ابلیس سے ہو, یوحنا بپتسمہ دے تم اپنے باپ ابلیس سے ہو. اس کا مطلب ہے تمام گناہ گار جو ہیں وہ ان کا باپ ابلیس ہے. اس لیے توبہ کیے بغیر
आसमानी बाप से दुआ करोगे तो वो नहीं सुनेगा, शैतान सुनेगा। कई लोगों को गलत पाक रूह के बपतिस्मे हो जाते हैं क्योंकि वो तौबा करते नहीं है, तो कहते हैं भर दे मुझे, ये दे दे वो दे दे, हालेलुया हालेलुया, पता नहीं क्या क्या मांगते हैं पाक रूह। तो पाक रूह नहीं मिलता, बदरूहें मैंने कईयों में से निकाली हैं। इस तरह से आपने पाक रूह नहीं मांगना, आपने पहले तौबा करनी है, अपनी ज़िंदगी यीशु के पास रखनी है, यीशु को कबूल करना है। और जब आप निजात पा जाएंगे, जब आप नई पैदाइश पा जाएंगे, रूल कुदस से आप मांगेंगे, फिर आपको पाक रूह मिलेगा, क्योंकि आपका बाप आसमानी है और वो आपको रूल कुदस देगा, क्योंकि वो आपका बाप है। लेकिन अगर आप कहते हो कि अब्बा मुझे दे दे, आप ये फादर मुझे दे दे, ये दे दे, पर्दे भर दे, पर्दे कर दे, पता नहीं क्या क्या लोग करते हैं, हालेलुया बार बार बोलते जाते हैं, ये कोई पाक रूह का लेने का तरीका नहीं है। आप भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं, और आप यीशु के नाम में खुदाम से दरख्वास्त करते हैं, और पाक यीशु आपको पाक करता है, रूल कुदस आपको नई पैदाइश देता है, और आप बाप बेटा रूल कुदस जो वो तीनों साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं एक ही वक्त में। एंड यू शुड रिसीव दैट, और देन यू बिकम द चिल्ड्रन ऑफ Heavenly Father. God is the Heavenly Father of all who believed in Jesus Christ as Savior. खुदा जो है वो सबका उनका आसमानी बाप है, जो यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से, जिसे वो अपना निजात दीदा मानते हैं, खुदा के पास आते हैं, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। अगर आप यूहन्ना की इंजील पहला बाब पाठ पढ़ेंगे तो मशहूर आयत है, जितना ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। याद रखें कि आप He is eternally and everlastingly the Son of God with some same essence and attributes and became man to save the sinners. याद रखें कि यीशु मसीह को कबूल करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो अज़ली भी है और अब्दी भी है, और वो अज़ली और अब्दी खुदा का बेटा है, वो शुरू से है। बाप बेटा बिल्कुल अज़ली हैं, यह नहीं कि वो बाद में बेटा बना, ये बेटा पैदा हुआ, उसको पैदा करने की ज़रूरत नहीं थी। खुदा अज़ली है और उसका कोई शुरू नहीं है, वो बाप बेटे रूल कुदस तीनों शख्सियतों में काम करता है। और वो जो बेटा है उसका जौहर, उसकी शख्सियत, उसके तमाम खुसूसियात खुदा की हैं, और इसलिए कि खुदा वो इंसान बना हम गुनाहगारों के लिए। इसलिए याद रखें कि अगर आपने गॉड इज़ एटर्नल एंड एवरलास्टिंग हेवनली फादर टू ऑल बिलीवर्स, बिब्लिकल क्रिश्चियन जो होते हैं बाइबल के, जिनको ईमानदार कहते हैं, खुदा उन तमाम लोगों का आसमानी बाप है। यानी कौन सा इस्लामी बाप? अज़ली और अब्दी इस्लामी बाप। अज़ली समझते शुरू से है, उसने बनाए से पहले हमें चुना हुआ है, लेकिन जब हम उसे कबूल करते हैं फिर हम उसके बेटे बन जाते हैं यीशु मसीह के वसीला से। और जब हम उसको कबूल कर चुके हैं तो वो हमारा अब्दी बाप भी, अगर हम उसमें कायम रहेंगे तो हम उसके बेटे बेटियां रहेंगे। कितनी खुशी की बात है, मेरा दिल रूह को खुशी से भर गया है कि खुदा ने कितना बड़ा प्रिविलेज, शर्फ हमें दिया। गॉड हैज़ गिवन अस अ ग्रेट प्रिविलेज, और हम खुदा के बेटे कहलाने के हमें हक मिला। और याद रखें कि रूल कुदस हमारे अंदर होता है, जिसके सबब से हम खुदा के ही शुड बी ऑनर्ड एंड वर्शिप्ड एज ओनली वन ट्रू गॉड। आप सिर्फ आसमानी बाप यहोवा खुदा जो है उसी को, वही है खुदा, बाकी सब झूठे खुदा हैं, बाइबल कहती है। और बाइबल में लिखा है कि एक ही सच्चा खुदा यहोवा खुदा, बाइबल का खुदा, और जितने भी और खुदा हैं वो झूठे हैं, लेकिन एक खुदा है जिसकी परस्तिश करनी चाहिए, और वही ट्रू गॉड है, और उसकी इज्जत भी करनी चाहिए, तज़ीम करनी। बाइबल में लिखा ऑनर योर गॉड, खुदा की तज़ीम करो, अपने पहले फलों से तज़ीम करो। आप आसमानी बाप की तज़ीम किया करें, और उसमें होते हुए फिर जो खुदा का कलाम हुक्म देता है उस पर चला करें। ही इज़ आवर फादर स्पिरिचुअली एंड हेवनली फादर एंड वी आर हिज अडॉप्टेड चिल्ड्रन। याद रखना वो हमारा रूहानी भी और आसमानी भी बाप है, और हम सब उसके ले पालक बच्चे हैं। विच कैन कॉल हिम एबा, डैडी। हम सब के सब जिनके तौबा की है उनके अंदर खुदा का पाखरू काम करता है, उन्होंने निजात पा ली हुई है, खुदा के रूह में वो रहते हैं, ममबू रहते हैं, पाखरू तिस्मा पा लेते हैं, या तिस्मा ना भी हो तो रूल कुदस में काम करता है शुरू से ही। जैसे वो निजात पाते हैं तो वो अब्बा कह सकते हैं। आबा लफ्ज़ के लिए मैं सीख रहा था कि आबा का क्या मतलब है। आबा स्पेशल डैडी का लफ्ज़ है, और ये लफ्ज़ जो है ये इब्रानी और अरमिक्स में से आया है, और मैंने इसके मतलब आज सीखा कि मैं समझूँ कि उसका मतलब क्या है। मैंने कहा आबा का स्पेशल मतलब क्या है। वो भी तो फादर के लिए लफ्ज़ होता है ना, तो फादर के खिताब के लिए एक लफ्ज़ अब्बा है, अब्बा जिसे हम कहते हैं उर्दू में अपनी। तो हम भी अपने अब्बा, दोनों में अपने अब्बा को, फास्टर को भी उसे अब्बा जी कहा करता था, और अब्बा जी कहना, डैडी कहना इंग्लिश में, ये एक ही लफ्ज़ है, इनका मतलब एक ही बनता है। अब मैंने सोचा खुदा मुझे बताया, ये आखिरी बात है, ध्यान से सुनिए, ये मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलूँगा, फिर हमने दुआ करनी है, और आज हमने कनेक्ट करना अपने आसमानी बाप से। अल्लाह भाई शक्ल बरा ओके ओके, वो जिंदा खुदा है हमारा, और वो जलाल से भरा हुआ है, और वो हर जगह मौजूद है, और वो बाप बेटा रूल कुदस तीनों साइमल्टेनियसली हमारी ज़िंदगी में काम करते हैं।
اور اس وقت بھی وہ یہاں پر بھی ہیں، اور تمام سننے والے جہاں جہاں سن رہے ہیں ان کے پاس بھی، اور جب کبھی وہ اس ویڈیو کو سنیں گے پاک روح کی قدرت، کیونکہ خدا اومنی پریزنٹ ہے، ہر جگہ موجود ہے، اس لیے ہمارا آسمانی باپ جو ہے اس کے ساتھ ابا کہنے کا لفظ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہیبرو جیسے میں نے کہا عبرانی کا ہے، اور ارمک زبان کا جو یسوع مسیح بھی بولتے تھے، اور یہ ورڈ فادر جو ہے یہ افیکشن شو کرتا ہے، ہمارے جو خدا ان کے لیے جذبات ہوتے ہیں، پیار ہوتا ہے، یہ اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اور وی کین ہیو کلوز انٹیمیٹ ریلیشن شپ، ہم خدا کے ساتھ گہرا اور قریبی تعلق، ایسا رشتہ جس میں دو افرادوں کے درمیان جذباتی لگاؤ ہو، گہری دوستی ہو اور ذہنی ہم آہنگی ہو۔ مجھے پتہ ہے یہ مزہ نہیں آیا، مجھے بھی نہیں مزہ آیا، میں اس کو 2-3 منٹ اور لوں گا اور پھر ہم دعا کریں گے۔ تیار ہو جائیے، خدا آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں، آپ مسیحی نہیں ہیں، آپ نامی مسیحی ہیں، آپ نے کبھی توبہ نہیں کی، آپ کبھی خدا ان کے پاس نہیں آئے، آپ کبھی آسمانی باپ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، وہ جسمانی باپ اچھے ہیں، ان کی عزت کرنی چاہیے، پیار کرنا چاہیے، انہوں نے پیدا کیا ہے اور جو کچھ ان کے لیے کر سکتے ہو کرنا چاہیے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں آج آپ کو بلانا چاہتا ہوں اس باپ سے جو ابدی اور ازلی ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، آسمان پر بھی ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے، اس کے ساتھ رہنا تو اس کے بیٹے یسوع مسیح کو قبول کیجیے، جو کہ اسی کا ایک دوسرا پرتاؤ ہے، دوسرا ظہور ہے، وہ دوسری پرسن میں کام کرتا ہے، وہی خدا ہے، وہ یہوہ خدا وہی ہے، اور یسوع مسیح کی صورت میں اس نے ہمارے لیے قربانی دی، اس کے وسیلہ سے آپ اس کے پاس آئیں اور توبہ کریں۔ اب جب آپ ابا والا ریلیشن شپ چاہتے ہیں آسمانی باپ سے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کا گہرا اور قریبی تعلق ہونا چاہیے۔ یہ ایسا رشتہ ہے جو دو شخص ہوتے ہیں نا، جن میں جذباتی لگاؤ ہوتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا جنہوں نے توبہ کر لی ہوئی ہے، خدا کے بیٹے بیٹیاں بن چکے ہیں، جو مجھے سنیں گے، خادم ہیں، کچھ ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے، کیا آپ خدا سے جذباتی لگاؤ رکھتے ہو؟ خدا سے ایموشنلی خدا کو پیار کرتے ہو؟ ہاؤ مینی ٹائمس یو واز پریئنگ ٹو گاڈ، اور خدا کی محبت آپ کے اندر روح قدسی ڈالی کہ آپ رونا شروع کر دیا، آپ نے یسوع مسیح کو دیکھا روح میں، یا باقاعدہ طور پر روحانی عالم میں، یا باقاعدہ طور کھلی یا بند آنکھوں سے، اور یا آپ نے محسوس صرف کیا، نظر نہیں آیا اس کا چہرہ، لیکن یسوع مسیح کو، باپ بیٹے روح القدس کو آپ کو اتنا پیار ڈال دیا اس نے کہ آپ جذباتی ہو گئے، آپ رونے لگ گئے، آپ اس کو چومنے لگ گئے، آپ اس سے پیار کرنے لگ گئے۔ آئی ہیو دیٹ ایکسپیرینس۔ میں بہت بڑا خادم نہیں ہوں، بہت چھوٹا سا ہوں، لیکن میری زندگی میں بڑے بڑے جذباتی، کیونکہ میں جذباتی شخصیت ہوں، اور میں نے بہت سے جذبات خداوند کے لیے مخصوص کیے ہوئے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، اچھی بات ہے اپنے ماں باپ بھی، بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں، میاں بیوی، رشتے جو بھی ہیں، بچوں کے لیے، دوسرے دوستوں کے لیے جذبات رکھے، لیکن آپ کے بیسٹ جذبات جو ہے وہ خداوند کے لیے، اس کو کہتے ہیں انٹیمیسی، اس کو کہتے ہیں جذباتی لگاؤ ہو جو خدا سے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کسی شہر میں تھا، سعادت کی طرف ہوٹل میں تھا، تو ایک گیت تھا، ایک خدا کی خادمہ نے گایا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ خدا تیرے ساتھ چل کے، جیسے کہ کوئی دلہن کسی دلہے کے ساتھ چلتی ہے، اور جیسے کہ کوئی ہرنی پانی کے لیے پیاسی ہوتی ہے۔ یہ گیت میں 4-5 دفعہ سنا آدھے گھنٹے میں، اور میں دھاڑے مار مار رو رہا تھا، اور مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، میرے ایموشنز اس قدر زیادہ ہو گئے کہ مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہے تھے۔ کیا آپ خدا کے ساتھ ایسے چلتے ہو؟ کیا آپ نے کبھی خدا کو اس طریقے سے پیار کیا جس نے اپنی جان قربان کر دی، جس نے اپنے ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹکوا لیے، اپنے بیٹے کو بخش دیا، وہ ہماری خاطر جسم اختیار کر کے قربان ہوا، ہمارا عوضی بنا، اور ہماری زندگی میں کیا آپ نے اپنے بڑے بھائی یسوع مسیح کو کبھی اس طریقے سے پیار کیا ہے؟ کیا آپ روح القدس اس قدر محبت رکھتے ہیں جو جذباتی ہو، انٹیمیشن، اس کے ساتھ جیسے باتیں کرتے ہیں؟ دوسری بات، جب آپ کو جذباتی لگا ہوتا ہے پھر گہری دوستی ہو جاتی ہے۔ کیا اس طرح سے آپ باپ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں جیسے دوستوں سے کرتے ہیں؟ ابراہیم خدا کا دوست کرایا، موسیٰ خدا سے ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے اپنے دوست سے کرتے۔ کیا آپ بھی ایسے کرتے ہیں؟ یا آپ ایک رٹی ہوئی دعا کی ہے، آپ نے وہیں سے شروع کرنا، وہیں سے کرنا، آگ 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 آگ، آپ کی دعا میں بس آگ آگ ہی آ گیا۔ او بھائی، میں آپ کے خلاف نہیں، میں بھی آگ مانگتا ہوں۔ کچھ ٹائم ہوتا ہے جس میں انٹیمیسی خدا کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے بعد سے باتیں کرتے ہیں، آگ آگ آگ، یا فلانی بات ہی رٹی ہوئی جائے، ہر دعا آپ کی وہی 4 لفظوں میں 10 لفظوں میں گھومتی ہے۔ That is religious spiritual prayer۔ وہ روحانی طور پر آپ کی مذہبی اور روایتی پریئر بن گئی ہے، کیونکہ آپ کے لفظ بھی وہی ہوتے ہیں سچ، کیونکہ آپ کی شخصیت اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتی۔ آپ نے ایسے بیٹھ کر خدا سے باتیں، ابا جی میں نے کئی بار خدا سے ایسی بات کر، اس نے معجزہ کر دیا، میں اس قابل نہیں ہوں، میرا وہ اتنا دوست نہیں ہے، میں اتنا پاک، اتنا اچھا نہیں ہوں، میں بہت روتا ہوں کہ میں کاش خدا کی دوستی کے قابل ہو سکوں، لیکن یسوع نے تو رحم کر دیا کہ میں نے تمہیں دوست کہا ہے۔ یسوع سے آپ کی اتنی لگاؤ ہے، روح القدس سے کبھی ہوئی ہے؟ ان تینوں سے انٹیمیسی لیدہ ہوتی ہے۔ باپ کی صورت میں خدا کے ساتھ انٹیمیسی لیدہ ہے،
اس کے ساتھ علیحدہ جذبات ہوتے ہیں، اس کے ساتھ علیحدہ دعا ہوتی ہے، اس کے ساتھ زیادہ دوستی ہوتی ہے. بیٹے کے ساتھ علیحدہ دوستی ہوتی ہے. اور جب یسوع آتا ہے بیٹھتا ہے تو آپ کے، میں جب بھی وہ آتا ہے میں دیکھتا ہوں تو ایک دم میرے دڑا دڑا آنسو بہنے شروع، میرے سے کنٹرول ہی نہیں ہوتا اپنا. اور یاد رکھ کے جذباتی لگا ہوتا ہے، پھر گہرائی دوستی ہوتی ہے، پھر ایسے بات چیت ہوتی ہے. کیا آپ خدا کے ساتھ ایسے کرتے ہیں؟ اور پھر ہوتا ہے ذہنی ہم آہنگی. کبھی کبھی ہم جذباتی تو بڑے ہوتے ہیں، گیت سن کے رونا شروع کر دیں گے. وہ تو سکھ بھی رونا شروع کر دیتے ہیں، کئی ماں کا گیت سنیں، باپ کا سنیں، دوسرے ہندو بھی، غیر قوم بھی، دہریے بھی ماں باپ کے لیے جذباتی گیت لکھے ہوتے ہیں. گیتے سن کے ہم بڑے رو رہے ہوتے ہیں، اور جب بات نکلتی ہے تو ہماری کوئی خدا کے ساتھ ہم آہنگی نہیں ہوتی. ہم آہنگی ہوتی ہے جو خدا سوچتا وہی ہم سوچیں، جو خدا چاہتا ہے وہ ہم کریں، اس کو بے کریں پریکٹیکل لائف میں. میں نے بہت سے روحانیوں کو دیکھا ہے، جب وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، دنیا میں نے ایک نہیں ہزاروں کے حساب سے لوگ دیکھے ہیں، جب وہ دعا کری. میں کینیڈا میں جانتا ہوں وہ عورتیں تھی کہ کیونکہ میں کالی چرچ میں بہت زیادہ استعمال ہوا، تو وہ دوڑے مارتی، روتی اور گھٹنے ٹیک لیتی اور یہ کرتی، اور باہر نکل کر آدمی کو گالیاں دیتی، کک مارتی، اور وہ دوسروں کو گالیاں دیتی. اور میں سن کے پریشان ہو جاتا. میں نے کہا یہ بھی خدا کے ساتھ مل کے آئی ہیں، ان کے اوپر کیا اثر ہے؟ روح خدا کے ساتھ ہم مانگی رہی ہیں. انٹیمیسی اس کو کہتے ہیں کہ آپ ہر وقت اس کے ساتھ رہیں. آپ کو جب بھی کبھی کوئی مشکل آئے، آزمائشیں میرے پہ بھی آتی ہیں تو آپ خدا کو پکارو، یسوع میری مدد کر، پاک روح میری مدد کر، یس اے باپ میری مدد کر، تاکہ میں اوور کم کر سکوں اپنے جذبات ہم آہنگی کو. اگر ہماری ہم آہنگی نہیں ہے خدا کے ساتھ، یعنی ہم آہنگی کا مطلب ہے ہم اور وہ ایک ہو جائیں. خدا کلام میں لکھا جو حق تعالیٰ کی صحبت میں رہتا ہے اس کے ساتھ ایک روح ہے. لیکن ایک روح ہوں تو صحیح. ایک روح تب ہے جب دو شخصوں کی آپس میں ہم آہنگی ہو، اتفاق کریں. اگر خدا کہتا ہے کہ کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کو معاف کر دو. اگر خدا کہتا ہے کہ سب کے ساتھ نیکی کرنے کے در پہ رہو، تو ہم تو اپنوں کے گلے سے نکالنے کو پڑتے ہیں، گلے پڑنے کو پڑتے ہیں. میں نے بہت روحانیوں کو دیکھا جو اپنے آپ کو غیر زبانیں بولتے ہیں، ایسے لگتا تھا بس خدا ان کے ساتھ ہی ہے، اور جیسے باہر آتے ایسے لگتا ہے شیطان ان کے اندر ہی ہے اور کسی کے اندر نہیں ہے. میں نے خود دیکھا، مجھے شرم آتی ہے یہ بتاتے ہوئے. مجھے کوئی افسوس نہیں جن کو خدا کا تجربہ نہیں ہے. مجھے اپنے لیے اور خدا کے مقدسوں کے لیے افسوس ہے کہ ہم اس طریقے سے بہت سے اچھے مقدس دنیا میں گزرے ہیں. مجھے ان پہ رشک آتا ہے جن کے تعلقات خدا کے ساتھ بہت پیارے تھے. ان کی انٹیمیسی تھی باپ کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ اور روح القدس کے ساتھ. کئی لوگ تشخیص کو نہیں مانتے کیونکہ ان کا شاید تینوں چیزوں سے ایک وقت میں تجربہ نہیں ہوا. لیکن میں نے تینوں کا علیحدہ علیحدہ تجربہ کر کے دیکھا. باپ کے ساتھ جو میری انٹیمیسی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور جو خدا کے ساتھ ہوتی ہے انٹیمیسی بیٹے کی صورت میں وہ علیحدہ ہوتی ہے. یا وہی خدا روح القدس کی صورت میں ہوتا ہے، اس کے ساتھ میں نے انٹیمیسی کا بہت گہرا تجربہ کیا. جیسس کے ساتھ بھی بہت کیا، اور باپ کے ساتھ کیا، لیکن ایز کمپیئر ٹو بوتھ آف دیم کم کیا، کیونکہ باپ کے ساتھ انٹیمیسی ہونی چاہیے. آمین. تمام چرچ کو اور تمام دنیا کے مسیحیوں اور غیر مسیحیوں کو ایک دفعہ پھر سے میری طرف سے اور لیمپ فیلوشپ انٹرنیشنل کی طرف سے ہیپی فادرس ڈے. ہیپی فادرس ڈے for your biological fathers, for your foster fathers, for your spiritual fathers, and سب سے بڑھ کر for your heavenly fathers if you have become his children through Jesus Christ. اگر آپ یسوع کے وسیلہ سے اس کے بیٹے بیٹیاں بن گئے ہیں تو آپ کو بہت ہی زیادہ ہیپی فادرس ڈے. God bless you. Thank you so much.